جس دنیا میں ہم آپ رہ رہے ہیں وہ اس کو بہت تیزی سے تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ چینج کی پیس اور چینج کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم اس کا کمپیریزن جس تبدیلی کی رفتار اور جس طرح سے یہ رونما ہو رہی ہیں ہر دن کے ساتھ، بلکہ سم ٹائمز ایک دن میں بہت سے ایسے واقعات جو مختلف قسم کی تبدیلیوں کو اجاگر بھی کرتے ہیں، ان کو زیادہ سپیڈ اپ بھی کرتے ہیں، ایکسپیڈائٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلی صدی سے تو ہمیں یہ بہت واضح فرق نظر آتا ہے کہ اس میں جس طرح سے گریجول چینج تھی، زیادہ پلاننگ کے تحت لوگ چل سکتے تھے، اور اگر سرٹن جگہوں پہ اگر پلان کے بغیر بھی وہ ایکسپیریمنٹیشن موڈ میں جاتے تھے تو اس کا اتنا رسک فیکٹر نہیں تھا۔ لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمیں اکثر و بیشتر بہت سے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ایسے سرٹن انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا ایک ایسی انوائرمنٹل چینجز ہوتی ہیں جو بیونڈ ہماری کنٹرول اینڈ ایون بیونڈ آرگنائزیشنل کنٹرول ہوتی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ آرگنائزیشن پر اور ہر انڈیویجول پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی صورت میں آتا ہے۔ ان تمام تر تبدیلیوں میں اور جو پرٹیکولرلی کچھ ایسی واقعات ہیں جن کے نتیجے میں ہم اکثر سنتے ہیں اکنامک کرنچ اینڈ اکنامک پریشر، اور جو زندگی کے اندر جو ڈفرینٹ پریشرز ہیں اس میں اکانومی کی اور اکنامکس کی بہت زیادہ عمل دخل ہونے لگا ہے۔ تو ان بڑھتے ہوئے تقاضوں اور پریشرز کی وجہ سے مینجمنٹ اور لیڈرشپ کو بھی ایک سرٹن طرح کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے اندر بھی بہت سی ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں جو کہ ابتدا میں جب مینجمنٹ کی ریسرچ اور اسٹڈی شروع ہوئی تو اس کا ایک سلسلہ کافی پہلے کافی پرانا جاتا ہے، اور باقاعدہ جو تحقیق ایک آرگنائزیشنل تھیریز کے طور پہ ایمرج ہوئیں وہ 20ویں صدی کے بالکل ابتدا سے شروع ہوئیں جبکہ انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ لیکن گریجولی اگر آپ ان کو آج سے کمپیریزن کریں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو ایک ڈراسٹک ڈفرینس نظر آتا ہے، اینڈ دین لیٹر آن اس میں لیڈرشپ کا رول زیادہ سے زیادہ پرومیننٹ ہونے لگا کہ صرف مینجمنٹ از ناٹ انف، وی ڈو نیڈ لیڈرز بٹ ایٹ دا سیم ٹائمز وی ڈو ناٹ نیڈ لیڈرز اونلی، وی ڈو نیڈ مینیجرز ٹو۔ So what kind of changes actually took place, and how did it definitely affect the management and leadership theories and different styles, and how did the difference just become stronger and stronger with the changing times? So let's just talk about it very briefly. During 1980s and into the early 90s ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک میجر ریسٹرکچرنگ ورک پلیس میں ہوئی۔ اس ری اسٹرکچرنگ کی بہت سی وجوہات تھیں جس میں کہ ٹیکنالوجی کا یوزیج اٹ سیلف ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جیسے جیسے ہوتی گئی اس میں بہت جو ورک پلیس انوائرمنٹ کو ایک جو رسک کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ اس میں جہاں پہ 4 لوگوں کی ضرورت تھی، اگر آپ نے ایک کمپیوٹرائزڈ یا آٹومیٹڈ سسٹم رکھ دیا تو مے بی یو ڈونٹ نیڈ اینی آف دیم، یو ول جسٹ نیڈ ون پرسن ہو از ٹیکنیکلی ایکسپرٹ اینڈ ہو کوڈ رن دا انٹائر سسٹم فار یو۔ سو اٹ ڈڈ ہیو اے لاٹ آف امپیکٹ آن دا جاب مارکیٹ، اور جاب لاس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ان دہائیوں میں بہت زیادہ، اور اگر آپ دیکھیں تو ہر کنٹری کی جو جاب لیس جو لوگ ہیں ان کی ریشو میں گریجولی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ویئر ایز ایجوکیٹڈ ہیں بٹ دے اسٹل ناٹ فائنڈنگ جابس۔ سو it definitely required کہ مینیجرز جو مینجمنٹ کی ہائر ٹیئرس پر ہیں یا مڈل مینجمنٹ میں they must have some kind of different skill set and some kind of different abilities to just be able to survive, not only survive rather excel in this changing time. اس میں جاب لیس ہونا اور پھر تیزی سے تبدیلیوں کی وجہ سے سرٹن جو پریشرز تھے اور اسٹریس فیکٹرز تھے جن کا سامنا کرنا پڑا ورکرز کو، ان کا ہی ایک امپیکٹ آیا مینجمنٹ پر اور لیڈرشپ پر بھی۔ کوپر 2005 میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ آل آف دس چینج جس میں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی، اکنامک پریشرز تھے، آبویسلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک سرٹن امپیکٹ آیا ڈفرینٹ سوسائٹیز پر اور ڈفرینٹ کنٹریز پر، اور اس کا بھی ایک امپیکٹ تھا جو کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ پر ہوا۔ اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں کیا ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جیسے جیسے اکنامک کرنچ بڑھتا گیا اور پریشر بڑھتا گیا تو لینر آرگنائزیشنز کا کانسیپٹ ایمرج ہونے لگا کہ جہاں پر پہلے آپ نے 15 یا 20 لوگ رکھے ہیں، ناؤ پیپل وڈ ڈیفینیٹلی بی اور دا امپلائرز وڈ ڈیفینیٹلی بی لوکنگ فار دا پیپل who can do multitasking, and they definitely want to change 20 people with the minimum of 5, let's say, or even less. So the leaner organizational concept emerged, and that definitely had an impact on leadership and management too.
The new challenges and the ever-increasing speed of change led to the fundamental change in the ways that business operated, as we are discussing کہ اس کا impact یہ آیا کہ جو امپلائرس تھے یا بہت جو اونرز تھے ڈفرینٹ کمپنیز کے اور جو بھی بزنس رن کرتے ہیں اٹ مے بی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اٹ کین بی اینی کائنڈ آف بزنس, اٹ کین بی اینی کائنڈ آف آرگنائزیشن اور سروسز, جس میں کہ آپ کوئی بھی بزنس سوچیں, کوئی بھی سروس سوچیں, ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر سوچیں, تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ڈاؤن سائزنگ کا امپیکٹ ہمیں ہر جگہ پہ کار فرما نظر آتا ہے, اور اس کا بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر امپلائی کو. ہر نیو گریجویٹ جو ہوتا ہے جس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. جو مینجمنٹ پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو بھی بہت سم ٹائمز ایسے ڈیسیژنس کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہیومنسٹک اپروچ کے ساتھ شاید نہیں ہوتے, بٹ دے آر جسٹ ڈوئنگ اٹ ایز اے ڈیمانڈ اور ایز اے ریزلٹ آف سرٹن چینجز which are beyond their scope and control. اس کے بعد میں جو لینر آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمیں نظر آتا ہے چینج وہ یہ تھی کہ اس میں جیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی تو اس میں نالج ورکرز کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ ڈومیننٹ ہوتا گیا. اس میں ایک سی پی ڈی کا کانسیپٹ بھی بڑھنے لگا کہ آپ نالج ورکر سے مراد یہ ہے کہ وہ ورکر جو کہ اپنے فیلڈ کے نالج کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹنٹلی ایک کنٹینیوس ریسرچر کی ایبلٹی بھی رکھتا ہو اور جو سرٹن اسکل سیٹس کو اور 21st سینچری اسکلس کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی بھی ایبلٹی لے کر چلتا ہو اور اس کو تیزی سے وہ اپنا سکے. تو مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے بیچ میں ہمیں یہ ڈفرینس نظر آنے لگا کہ لیڈرز وہ ویژن ٹرانسفر کر رہے تھے جو سرٹن تبدیلیوں کی وجہ سے ان کو ایک پالیسی کے تحت ڈائریکشن نہیں دینی تھی, اور مینجمنٹ کو اپنی ورکنگ سٹائل میں ان سب تبدیلیوں کو اڈاپٹ کر کے اس طرح سے کرسپونڈنگ کرنی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ. اس سے ان دونوں کے رولز میں اور نمایاں فرق آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے ممکن بھی ہے اور وہ بہت نمایاں طور پر موجود ہے ریسرچ میں.